بادشاہ سے غلام بہتر۔ بادشاہ سلامت کا دربار لگا ہے، حاجت مند قطار اندر قطار پیش ہو رہے ہیں۔ بادشاہ ہر ایک کی درخواست پر حاجت مند کی خواہش کے مطابق حکم صادر کر رہا ہے اور ڈھیروں دعائیں سمیٹ رہا ہے۔ اتنے میں ایک سوداگر حاضر ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ عالی وقار کی خوشی و خوشنودی کی خاطر چند غلام اپنے ساتھ لایا ہے تاکہ بادشاہ کی خدمت گزاری کے لیے انہیں پیش کر سکے۔ وہ بادشاہ سے درخواست پر ہوتا ہے۔ بادشاہ سلامت، رب رحمان و رحیم آپ کا وقار و اختیار بلند و بالا کرے۔ میں چند غلام آپ کے حضور پیش کرنے کے لیے لایا ہوں۔ آپ انہیں شرف باریابی بخشے اور جو غلام آپ پسند فرمائیں اپنی خدمت و نیازمندی کے لیے اپنے پاس رکھ لیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس غلاموں کی کمی نہیں، ایک سے ایک بڑھ کر غلام آپ کے دربار میں آپ کی جنبش، ابرو اور حرکت انگشت مکمل کرنے کو تیار ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت بڑی سعادت اور اعزاز و افتخار ہوگا اگر میرا پیش کردہ کوئی سلام آپ کے احکامات کی بجا آوری کے لیے آپ کے دربار شاہی میں معمور ہوگا۔ بادشاہ ذی حشم اس سوداگر کی درخواست پر زیر لب مسکراتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ ہر ایک غلام کو باری باری میری خدمت میں پیش کیا جائے۔ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں ان غلاموں سے چند سوالات کروں۔ جو غلام میرے سوالات کے تشفی آمیز اور تسلی خیز جوابات دے گا اسے اس دربار شاہی میں بطور مقرب غلام کا غذا تقرر دیے جائیں گے، البتہ جو غلام جواب نہیں دے سکے گا اسے واپس جانا ہوگا۔ بادشاہ سلامت کے حکم کی تعمیل میں سوداگر باری باری ہر ایک غلام کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ وہ ہر غلام کے خواص بیان کرتا ہے، ان کی تعریف و توصیف میں رب اللسان ہوتا ہے، ان کی انفرادیت بتاتا ہے، مگر بادشاہ کے سوالات کے تسلی بخش جوابات کوئی بھی غلام نہیں دے پاتا۔ اس صورتحال سے بادشاہ قدرے مایوس بھی ہوتا ہے اور پریشان بھی۔ وہ سوداگر سے کہتا ہے، تم نے اپنے غلاموں کی خوبیاں بڑے نمایاں طور پر بیان کی، ہم نے بھی ہر غلام کو جانچا مگر کوئی غلام بھی ہمیں متاثر نہیں کر سکا۔ کیا ان غلاموں کے علاوہ کوئی اور غلام تمہارے پاس نہیں ہے؟ اگر کوئی اور غلام ہو تو اسے پیش کرو، ورنہ ان تمام غلاموں کو واپس لے جاؤ۔ سوداگر پاس و نا امیدی کی حالت میں بھر بگڑ کہتا ہے، بادشاہ سلامت، رب ذوالجلال آپ کے اقبال کا ستارہ ہمیشہ چمکتا دمکتا رکھے۔ دراصل ایک اور غلام باہر موجود تو ہے اور ضد کر کے میرے ساتھ یہاں تک آیا بھی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس اعلیٰ و عرفہ دربار شادی کے قابل نہیں، اس لیے میں اسے آپ کے حضور پیش کرنے سے پسو پیش کر رہا ہوں۔ بادشاہ سلامت زوردار لہجے میں سوداگر سے کہتا ہے، تم نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ وہ غلام ہمارے دربار کے قابل نہیں؟ یہ فیصلہ ہم خود کریں گے، تم اسے فوراً حاضر خدمت کرو تاکہ ہم اس سے بھی چند سوالات کر سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری توقعات پر پورا اترے اور ہم اسے اپنی ملازمت میں رکھ لیں۔ یاد رکھو کہ کسی کا ظاہر دیکھ کر اس کے باطن کا قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوڑ کر جاؤ اور وہ غلام جو اپنے شوق و ذوق سے تمہارے ہمراہ آیا ہے اسے لے آؤ۔ بادشاہ کے حسب علم سوداگر اس غلام کو دربار شاہی میں حاضر کر دیتا ہے۔ غلام ادب سے سر جھکا کر سلام کرتا ہے اور پھر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اس غلام سے سلسل سوال و جواب شروع کرتے ہوئے پہلا سوال یہی پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ دوسرے غلاموں کے جوابات کے برعکس یہ غلام جواب دیتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ غلام کو جس نام سے چاہیں یاد فرما لیں۔ غلام نے تو غلام ہی رہتا ہے، اس کا کوئی اور نام کیا ہو؟ بادشاہ پوچھتا ہے، اچھا بتاؤ کہ تم کھانے میں کیا پسند کرتی ہو؟ غلام جواب دیتا ہے،
मालिक की मर्जी जो खुला दे, मालिक जो खुला देगा वही मेरी पसंदीदा ग़िज़ा होगी। बादशाह इससे आखिरी सवाल यह पूछता है कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो फौरी तौर पर बताओ ताकि उसे पूरा किया जा सके। हम तुम्हारे जवाबात से बहुत खुश हुए हैं। अब वक्त है तलब करो जो कुछ तलब कर सकते हो, जो मांगोगे वही मिलेगा। गुलाम दस्त बस्ता अर्ज करता है, बादशाह सलामत, मैं एक गरीब और मफलूक अलहाल गुलाम हूँ, ना इख्तियार अपना ना इरादा अपना, इसलिए मुझे कोई हक नहीं पहुँचता कि किसी ख्वाहिश और आरज़ू को दिल में जगह दूं। मेरी कोई भी तलब नहीं है। गुलाम के इन जवाबात पर बादशाह सलामत एक नारा तकबीर बुलंद करता है और बेहोश हो जाता है। तमाम दरबारी इकट्ठे हो जाते हैं। अफरा तफरी का समा पैदा हो जाता है। हकीम वतबब तलब किए जाते हैं। हर शख्स फिक्रमंद नजर आता है और वो सौदागर जो कि इस गुलाम को लाया था अजहद मुतफक्किर व मुतहय्यर होकर एक कुर्सी पर बैठ जाता है। वो दिल ही दिल में सोचता है कि मेरा अंदाज़ा केज था कि यह गुलाम इस दरबार शाही के काबिल नहीं, ताहम अब उसे ये परेशानी लाहिक होती है कि इसका अंजाम क्या होगा। थोड़ी देर बाद बादशाह होश में आता है और आंखें खोलता है तो तमाम अहल दरबार की जान में जान आती है, मगर बादशाह सलामत पहली नज़र जिस शख्स पर डालता है वो वही गुलाम ही है। बादशाह देखता है कि गुलाम इसी तरह हाथ बांधे खड़ा है। इसके चेहरे पर ना कोई परेशानी है और ना ही कोई हैरानी। अब बादशाह थोड़े तवक्कुफ के बाद लब कुशा होता है और खुद कलामी करती हुए काबिल समात आवाज में कहता है, ए इब्राहिम अधम, अफसोस है तुझ पर और सद अफसोस है तुझ पर, बल्कि 100,000 अफसोस है तुझ पर। तो भी अपने रब की गुलामी का दावा करता है, लेकिन तेरा मकाम इस गुलाम से भी कमतर है। हालांकि रब कादिर व कदमीर ने तुझे बादशाहत जैसी नेमत से नवाजा है, तुझसे तो गुलाम बदर जहाँ बेहतर है कि जिसने सारे इख्तियारात अपने मालिक के सुपुर्द कर दिए हैं और अपनी कोई मर्जी व मंशा ख्वाहिश व आरजू नहीं रखी, लेकिन एक तो है कि सारे इख्तियारात अपने पास रखता है। अगरचा बादशाह सलामत बल्ख के सुल्तान और अजीम अलमर्तबत हुक्मरान इब्राहिम अधम ने इस गुलाम को अपने मुकर्रबीन में शामिल कर लिया, ताहम इसके दिल व दिमाग पर गुलाम के जवाबात से जो असर हुआ वो नाकाबिल बयान था।